اسی طرح وہ من شر غاسق اذا وقب کے معنی ہوں گے میں پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی کی شر سے جب اندھیرا چھا جائے، پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب سورج غروب ہو جائے، پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب چاند اور سورج کو گرہن لگے۔ اب چاند اور سورج کا گرہن ایک زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں لگا، اور یہ بہت بڑی نشانی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی بتائی۔ اب اس گرہن کو نام ماننے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مورد بنے، جانتے پوچھتے ہوئے بھی۔ تو بس اور پھر یہ ہے کہ ماننے کے بعد جو اس زمانے کی مسیح موعود کو ماننے کے بعد پھر اس سے دور ہٹنا بھی انسان کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اس پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب کہ فراخی کے بعد تنگی آ جائے، اس وقت کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب انسان گڑھے میں داخل ہو، قبریں ہیں، زلازل ہیں، آفات ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد کے یہ معنی ہوں گے کہ میں پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے دوستیوں اور معاہدات کو توڑوا دیں، لوگوں کے ساتھ میں آپس میں تعلقات کو توڑنے والے ہوں، ان سے پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں، اجتماعی طور پر ہوں، گروپوں کے طور پر ہوں، ملکوں کے طور پر ہوں۔ میں پناہ چاہتا ہوں ان گروہوں کے شر سے جو خلفاء کا مقابلہ کروائیں اور ان کی بیعت توڑوا دیں کہ جی فلاں نے تو یہ کہا تھا، فلاں نے یہ تشریح کی تھی، فلاں خلیفہ وقت کے یہ اصول ہوتے تھے، فلاں کے یہ اصول ہیں، تمہارے یہ اصول ہیں، اس کی پیروی کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے، اس پر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی فتنہ و فساد پیدا کرنے والی ہیں۔ اس شر سے پناہ مانگو۔ میں پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے جو اتحاد کو برباد کریں اور مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کریں۔ اب یہ مستشرق جو ہے ان کے بیان دیکھ لیں، یہ اتحاد کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک مستشرق ہے فرانس کا جس کا حوالہ رچرڈسن نے اپنی کتاب میں دیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ہمدردی اس میں ہے کہ انہیں اسلام سے آزاد کروایا جائے۔ مسلمانوں کو آزادی دلوانی ہے اگر، تو ان کی آزادی یہی ہے کہ ان کو اسلام سے آزاد کروا دیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو فساد پیدا کرنے والی ہیں۔ پھر مختصر قل اعوذ برب الناس کا حضرت مسلم کا حوالہ ایک پڑھ دیتا ہوں کہ جن فرماتے ہیں کہ جن وہ ہے جو چھپ کر وار کرے اور پیار کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں، وہی پیار جو ہوا سے آ کر نحاش نے کیا تھا، اس پیار کا انجام وہی ہونا چاہیے جو ابتدا میں ہوا۔ آدم پر اس سے مصیبت آئی، اس وقت گویا خدا سے بڑھ کر خیر خواہ ہو گیا۔ وہ شیطان جو تھا خدا سے بڑھ کر اس کا ہمدرد ہو گیا ہوا اور آدم کا۔ اسی طرح یہ بھی وہی حیات ابدی پیش کرتے ہیں جو شیطان نے کی تھی۔ اس لیے قرآن شریف نے اول اور آخر کو اس پر ختم کیا۔ اس میں یہ سر تھا کہ تا بتایا جاوے کہ ایک آدم آخر میں بھی آنے والا ہے۔ قرآن شریف کے اول یعنی سورۃ فاتحہ کو ولدالین پر ختم کیا۔ یہ امر تمام مفسر بالاتفاق مانتے ہیں کہ ظالین سے عیسائی مراد ہیں، اور آخر جس پر وہ ختم ہوا وہ یہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ فرمایا کہ سورۃ الناس سے پہلے قل هو اللہ احد میں خدا تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور اس طرح پر گویا تثلیث کی تردید کی۔ اس کے بعد سورۃ الناس کا بیان کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ بس آخری وصیت یہ کی کہ شیطان سے بچتے رہو۔ یہ شیطان وہی نحاش ہے جس کو اس صورت میں خناس کہا، جس سے بچنے کی ہدایت کی۔ اور یہ جو فرمایا کہ رب کی پناہ میں آؤ، اس سے معلوم ہوا کہ جسمانی امور نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں۔ خدا کی معرفت، معارف اور حقائق پر پکے ہو جاؤ تو اس سے بچ جاؤ گے۔ آخری زمانے میں شیطان اور آدم کی آخری جنگ کا خاص ذکر ہے۔ شیطان کی لڑائی خدا اور اس کے فرشتوں سے آدم کے ساتھ ہو کر ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو ہلاک کرنے کو پورے سامان کے ساتھ اترے گا، اور خدا کا مسیح اس کا مقابلہ کرے گا۔ یہ لفظ مشیح ہے جس کے معنی خلیفہ کے ہیں عربی اور عبرانی میں۔ حدیثوں میں مسیح لکھا ہے اور قرآن شریف میں خلیفہ لکھا ہے۔
غرض اس کے لیے مقدر تھا کہ اس آخری جنگ میں خاتم الخلفاء جو 6,000 کے آخر میں پیدا ہو کامیاب ہو. بس یہ زمانہ جو ہے اسلام کے غالب آنے کا زمانہ ہے. جتنا بھی یہ دور لگا لیں، رچرڈسن صاحب مزید کتابیں بھی لکھ لیں اسلام کے انکار کرنے کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ اس مسیح نے شیطان پر غالب آنا ہے اور انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا. اور احمدیوں کو یہ دلائل یاد کرنے چاہیے تاکہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکے. اب آخر میں کچھ دعائیں ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، اس کے بعد دعا ہوگی. سب سے پہلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجیں، آپ کی آل کے لیے دعا کریں، خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے بزرگ آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلائے اور دنیا داری کی طرف بھٹکنے والے نہ ہوں وہ لوگ، اور ہر قسم کی دینی کمزوریوں سے انہیں نجات بخشے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے حقیقی مقصد کو پہچاننے والے ہوں. عالم اسلام کے لیے عمومی دعائیں، اللہ تعالیٰ انہیں باہمی اتحاد اور ہمدردی عطا فرمائے. پہلے بھی جیسے میں نے کہا ہے کہ ان کی آپس کی جو پھوٹ ہے، آپس کے تعلقات ہیں، ذاتی مفادات ہیں، اس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور ان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر مخالفت ہے تو صرف آنے والے مسیح جس کی تائید کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جس کو یہ لوگ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. نظام جماعت عالمگیر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ملک میں اور ہر جماعت میں عہدیدار جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی نظام کی سمجھتے ہوئے اپنے اور خدمت کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دیتے ہوئے اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو افراد جماعت ہیں ان کو بھی نظام جماعت کا پورا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح وقف کا نظام ہے، واقفین زندگی ہیں دنیا میں مختلف جگہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کو اپنے جس کام کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقفین میں وقف نو کے مجاہدین ہیں جو اب بڑے ہو رہے ہیں اور کچھ تو سروس میں آ بھی گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنا وقف حقیقت میں نبھانے والے ہوں اور ان کے والدین نے جو خواہشات اور توقعات ان سے وابستہ رکھی اس کو بھی پورا کریں. جن دعاؤں کے ساتھ ان کو وقف کیا تھا اس کو حاصل کرنے والے ہوں. بڑی عمر کے جو واقفین نو ہیں جب ہو رہے ہیں، اب ٹین ایج میں بھی آ گئے ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جامعہ میں نہیں پڑھ رہے تو دینی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کچھ دنیا داری میں پڑھ گئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے والدین فکر مند بھی ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والدین نے جو عہد اور وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے خدا ہر ایک کو ان کی چالوں اور خطرناک منصوبوں سے اور برے ارادوں سے بچائے، اور دنیا کا امن جو ہے جو بھی اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تباہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور دنیا کو بھی اس سے محفوظ رکھے. شہدائے احمدیت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلندتر کرتا چلا جائے، اور ان کے پسماندگان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ ان کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرماتا رہے. اسیران راہ مولا جو ہیں
ابھی بھی پاکستان میں ہیں چند ایک، ان کی بھی جلد آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو رہائی فرمائے اور بری فرمائے تمام الزامات سے. ان کے اہل و عیال کو بھی اپنے حفاظت میں رکھے اور ہر شر سے بچا کے رکھے. اشاعت اسلام اور احمدیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، احمدیت کو غلبہ عطا فرمائے، اور جو منصوبے جماعت اور احمدیت کی ترقی کے لیے ہم بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے.